ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ الحمدللہ کما علمنا ان نحمدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء الاصفیاء البررہ ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الحسبة أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ اپنے اور ساری کائنات کی مرکز عقیدت جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ علیہ التحیۃ و ثنا کی بارگاہ میں اپنی محبتوں کا خراج پیش کر لیں اور بآواز بلند درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام دائما علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا ہے کہ جب امت میں فتنوں کا دورہ ہو تو امت کے لیے ہدایت کا جو نشان ہے وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا عمل ہے، اور خاص طور سے خلفائے راشدین رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا عمل ان کے لیے نشان ہدایت ہے۔ قرب قیامت کے فتنوں کا تذکرہ آپ نے کیا تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم اس وقت کیا کریں؟ جتنے بھی لوگ آئیں گے، جو بھی گمراہ فرقے آئیں گے، وہ قرآن اور حدیث ہی کو ساتھ میں لے کر کے آئیں گے، اور آنے والا ہر شخص یہی کہے گا کہ وہ حق پر ہے، تو ہم کس کی بات مانیں اور کس کے کہنے کے اوپر ہم عمل کریں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو ہدایت دیتے ہوئے فرمایا تھا کہ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تم اپنے اوپر میرے طریقے کو لازم کر لو اور میرے خلفائے راشدین کے طریقے کو لازم کر لو۔ پتہ یہ چلا کہ جب امت میں انتشار پیدا ہو جائے، فتنے جب بپا ہو جائیں، گمراہیت جب عروج پر ہو جائے، تو ایسے وقت میں جو نشان ہدایت ہے وہ حضرات خلفائے راشدین رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا عمل ہے، اور اسی عمل کے مطابق اگر بندہ چلے گا تو وہ راہ حق پر ہوگا، اور اگر اس عمل سے وہ بھٹکتا ہے تو وہ راہ حق سے گریز کرتا اور بھٹک جائے گا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد پے در پے امت میں فتنے بپا ہوئے، اور ان میں بڑا جو فتنہ سامنے آیا وہ عبداللہ ابن سبا کا فتنہ تھا۔ یہ ایک یہودی شخص تھا جو اسلام کا لبادہ اوڑھ کر کے اسلام کے احکامات میں یہ تحریف کرنے کی کوشش کرتا تھا، اسلامی عقائد میں رخنہ اندازی کرنے کی کوشش کرتا تھا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے درمیان اختلاف اور انتشار کی کوشش اس کی آخری کوشش ہوا کرتی تھی۔ چنانچہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو صحابہ کرام میں اختلافات اٹھے، جن کی وجہ سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سامنے آئی، حضرت مولائے کائنات حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے درمیان اختلافات اور نزاع اس حد تک بڑھے کہ جنگیں تک ہو گئیں،
یہ سارا کیا دھرا اسی ایک شخص کا تھا جسے دنیا دنیا ابن سبا کے نام سے جانتی ہے۔ یہ وہ شخص ہے جو یہودی تھا لیکن اسلام کا لبادہ اوڑھ کر کے مسلمانوں کے درمیان آپس میں ایک دوسرے سے لڑاتا تھا۔ اس کی بنیاد پر سب سے پہلا فرقہ اسلام میں جو پنپا وہ انہی روافض اور خوارج کا تھا۔ سب سے پہلے خوارج آمنے سامنے آئے اور اس کے بعد ان کے مقابلے میں روافض۔ یہ دو پہلا ایسا فرقہ ہے جو اسلام میں پنپا اور اسلام میں سب سے پہلے یہ فرقے ورود میں آئے ہیں۔ آج تک ان فرقوں کا اثر ہماری امت میں باقی ہے اور آج تک وہ اعتراضات جو حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد سے اٹھائے گئے تھے، آج تک وہ اعتراضات کیے جاتے ہیں۔ اور امت کے نوجوان لوگوں کو، وہ لوگ جو دین سے بہت زیادہ قریب نہیں ہیں، انہیں گمراہ کر کے، ان کا برین واش کر کے انہیں اسلام سے پھیرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ حالانکہ اس جوابوں کا اعتراض 1400 سال سے امت دیتی ہوئی چلی آ رہی ہے، لیکن ہر آنے والی نسل تک ان جوابات یہ نہیں پہنچ پاتے ہیں اور اس کا یہ فائدہ اٹھا کر کے نوجوانوں کے جو ہے دماغ کو وہ لوگ جو ہے اپنی جانب موڑ لیا کرتے ہیں۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ ہمارا نوجوان اہل بیت اطہار کی محبت کے نام پر گمراہ ہو جاتا ہے۔ روافض کی جانب سے یا موجودہ زمانے میں اگر میں یہ کہوں، ایک نیا فرقہ وجود میں آیا ہے جو اپنے آپ کو مولائی کہتا ہے۔ یہ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولایت کی آڑ لے کر کے امت کے درمیان آتا ہے اور رخنہ اندازی کرتا ہے۔ ان میں ایک بڑا اعتراضات، یہ مولائی بھی وہی سارے اعتراضات اٹھاتے ہیں جو اعتراضات رافضیوں کے ہیں۔ ان میں جو تین بہت بنیادی اہم باتیں لے کر کے وہ سامنے آتے ہیں، وہ تین باتیں میں آپ حضرات کے سامنے رکھتا ہوں۔ تینوں باتیں تو نہیں ہو پائیں گی، ایک چیز میں آج آپ حضرات کے سامنے رکھتا ہوں، موقع لگے گا تو باقی دو باتوں کو بھی ذکر کیا جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 ہجری میں خیبر کے علاقے کے جو یہودی تھے، ان یہودیوں کی شرارت کی بنیاد پر اور نقض عہد کی بنیاد پر جو عہد و پیمان مسلمانوں اور یہودیوں میں ہوا تھا، اس عہد و پیمان کو ان لوگوں نے توڑا، جس کے نتیجے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر پر لشکر کشی کیا۔ 7 ہجری کا یہ واقعہ ہے یا 6 ہجری کے اواخر کا یہ واقعہ ہے۔ آقائے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جب اس علاقے میں گئے تو بہت سارے قلعے تو یوں ہی فتح ہو گئے، بہت سارے لوگوں نے صلح و مصالحت کر دیا، کچھ جنگوں سے جو ہے جنہیں جیتا گیا، جس میں سے خیبر بھی ایک ہے۔ خیبر کے علاقے میں ایک علاقہ تھا جسے فدق کہا جاتا تھا۔ اس فدق کے اوپر جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کا لشکر بھیجا اور صحابہ کرام نے انہیں دعوت اسلام دیا، اس فرقے نے جب تحقیقات کیا تو یہ پتہ چلا ارد گرد کے جو قلعے تھے وہ سب قلعے مسلمان فتح کر چکے ہیں۔ تو ان لوگوں نے سوچا کہ اگر ہم جنگ پر آتے ہیں تو مسلمانوں کا مقابلہ نہیں کر پائیں گے، تو ان لوگوں نے اسلام بھی قبول نہیں کیا، جنگ بھی قبول نہیں کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مصالحت کر لیا۔ مصالحت کن باتوں پر ہوئی تھی کہ فدق کی آدھی زمین سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے دے دیا اور اسی بات پر ان لوگوں نے صلح کر لیا۔ یہی قضیہ، یہی مسئلہ اسلام میں باغ فدق کے نام سے جانا جاتا ہے اور اس فدق کے حوالے سے روافض اعتراض کرتے ہیں۔ اسلام میں وہ مال جو بغیر کسی جنگ کے صرف مصالحت کی بنیاد پر اور صلح کی بنیاد پر جو مال آتا ہے ہاتھ میں، اسے فی کہا جاتا ہے، اور وہ مال جو جنگ کرنے کے بعد جیتا جاتا ہے اسے مال غنیمت کہا جاتا ہے۔ ایک مال فی ہے، ایک مال غنیمت ہے۔ مال فی یہ جو فدق کے جو باغات آئے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ زمینیں اور وہ باغات یہودیوں کو دیا کہ تم اس پر کاشتکاری کرو، باغ لگاؤ اور اس کی جو آمدنی ہوگی وہ آمدنی ہمارے پاس آئے گی۔ یہ طریقہ کار سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا رہا۔ اس سے ہونے والی آمدنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ازواج مطہرات پہ خرچ کیا کرتے تھے۔
اور ازواج مطہرات پہ خرچ کرنے کے بعد جو مال بچتا تھا وہ بنو ہاشم کے مساکین اور غربا کے درمیان اسے تقسیم کر دیا جاتا تھا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں باغ فدق کی آمدنی کا یہی مصرف رہا اور اس کے علاوہ کوئی مصرف نہیں رہا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد اس میں اختلاف برپا ہوا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئیں اور انہوں نے باغ فدق سے اپنا حصہ مانگا۔ قرآن پاک میں رب کائنات نے فرمایا یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں حکم فرماتا ہے اولاد کے بارے میں کہ وہ ان کے درمیان میراث کو تقسیم اس طرح کریں کہ للذکر مثل حظ الانثیین، کہ بیٹے کے مقابلے میں بیٹی کو آدھا ملے گا، یعنی دو بیٹیوں کے مقابلے میں ایک بیٹے کو ملے گا، یعنی دو حصہ بیٹے کو اور ایک حصہ جو ہے بیٹی کو۔ یہ اور اس کے بعد جو ہے وارثین کا جو مسئلہ بیان کیا گیا اسی صفحے میں پوری تفصیل کے ساتھ قرآن پاک نے بیان کر دیا۔ تو حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت خاتون جنت بارگاہ صدیقی میں آئیں اور ان سے کہا کہ مجھے باغ فدق سے اپنے باپ کی میراث سے حصہ چاہیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ راشد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی سے فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نحن معاشر الانبیاء لا نورث ما ترکنا صدقہ، انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والتسلیم کے مال کی حیثیت یہ ہے کہ ہم کسی کو بھی اپنا وارث نہیں بنایا کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ انبیاء کسی کو بھی اپنا وارث نہیں بناتے ہیں، بلکہ نہ وارث بنتے ہیں نہ وارث بناتے ہیں، یہ خود بھی وارث کسی سے وراثت نہ لیتے ہیں نہ کوئی ان کے مال سے وراثت لیتا ہے۔ ما ترکنا صدقہ، ہم جو کچھ چھوڑ کر کے جاتے ہیں وہ تمام امت کے لیے صدقہ جاریہ ہوا کرتا ہے۔ نبی جو ہوتا ہے امت کے درمیان ایک باپ کی حیثیت سے ہوتا ہے، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا کوئی بھی نبی جب دنیا سے رخصت ہو جائیں تو ان کا جو مال ہوتا ہے وہ تمام امت کے درمیان جو ہے صدقہ ہوگا، اور اس میں جو خلیفہ وقت ہوگا اسے اختیار ہوگا کہ وہ جس کو جتنا مناسب سمجھے گا وہ اسے اس میں سے عطا کرے گا اور عام مسلمانوں کے اوپر خرچ کرے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد جب حضرت خاتون جنت نے سنا تو بخاری شریف کی روایت ہے کہ حضرت خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ واپس چلی گئیں، ثم لم تتکلم حتی ماتت، پھر حضرت خاتون جنت نے اس سلسلے میں کبھی بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کوئی گفتگو نہیں فرمائی، یعنی ایک ارشاد کو سن کر کے حضرت خاتون جنت مان گئیں اور کوئی اختلاف نہیں رہا، یہاں تک کہ وصال کے وقت تک آپ نے اس سلسلے میں کبھی حضرت ابوبکر سے گفتگو نہیں کیا۔ اس حدیث کے اس ٹکڑے کو روافض اس طرح پیش کرتے ہیں کہ حضرت خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابوبکر سے اتنا ناراض ہوئی کہ مرتے وقت تک ان سے بات نہیں کیا، حالانکہ حضرت خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بات متصور ہی نہیں ہو سکتی ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ حضرت خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگرچہ ہمارے نزدیک معصوم نہیں ہے، ایسا نہیں کہ ان سے گناہوں کا صدور ممکن نہیں ہے، ممکن ہے، یہ الگ بات ہے کہ رب کائنات نے انہیں گناہوں سے محفوظ رکھا، لیکن جو شیعہ حضرات ہیں ان کے نزدیک تو حضرت خاتون جنت معصوم ہیں، ان سے تو گناہ ہو ہی نہیں سکتا ہے، اور جب گناہ ہو ہی نہیں سکتا ہے تو بلا وجہ خلیفہ وقت سے ناراضگی یہ بھی تو ناجائز کام ہے۔ ایک بندے مومن سے اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ جو شخص کسی مسلمان بھائی سے 3 دن تک کسی دنیاوی معاملات میں اگر ناراض ہوتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اس کے لیے جائز نہیں۔ لا یحل لامرئ مسلم ان یہجر اخاہ فوق 3 لیال، کسی مسلمان بندے کو یہ بات جائز ہی نہیں ہے کہ وہ اپنے کسی مسلمان بندے سے 3 دن
ان سے زیادہ اس سے بولی بات بند کر لے اور ناراض رہے۔ جب عام مسلمانوں کے لیے یہ حکم ہے تو وہ تو خاتون جنت ہیں، وہ تو شیعوں کے نزدیک جو ہے معصوم ہے، وہ تو بے گناہ ہے، ان سے کیسے متصور ہو سکتا ہے؟ یہ غلط طریقے سے توڑ مروڑ کر کے ہمارے نوجوانوں کا جو ہے برین واش کیا جاتا ہے، جبکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت خاتون جنت نے ارشاد رسول سن کر کے اسے تسلیم کر لیا اور پھر اس سلسلے میں کبھی آپ نے مطالبہ نہیں فرمایا۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد یہ صورت مسئلہ میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ روافظ اس پر اعتراض کیا کرتے ہیں؟ قرآن پاک میں رب کائنات نے فرمایا ہے کہ اولاد کو اپنی وراثت سے حصہ دو۔ حضرت خاتون جنت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی تھیں، لیکن حضور کے وصال کے بعد باغ فتق سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خاتون جنت کو حصہ نہیں دیا، اور اس کے یہ اعتراض کرتے ہیں، لیکن ان کے اس اعتراض کا دو پہلو ہے۔ ایک پہلو تو ظاہری اور دوسرا پہلو باطنی ہے۔ ظاہری پہلو یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ صرف ایک شخص کی بات سن کر کے خبر واحد جسے کہا جاتا ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وراثت سے حصہ حضرت خاتون جنت کو نہیں دیا، جبکہ ایک شخص کی جو حدیث ہوتی ہے، جو خبر واحد ہوتی ہے، اس کے مقابلے میں قرآن کی آیت زیادہ مضبوط ہے۔ میں اگر آپ سے کہوں کہ ایک طرف حدیث ہے، ایک طرف قرآن ہے، آپ کس کا انتخاب کریں گے، کس پر عمل کریں گے؟ تو آپ یہی نہ کہیں گے کہ قرآن پاک پر ہم عمل کریں گے۔ قرآن پاک میں زیادہ قطعیت ہے، اس میں یقین زیادہ ہے، اس پر اعتماد زیادہ ہے۔ تو ایک شخص نے سرور کائنات کی حدیث کو بیان کیا، حضرت ابو بکر صدیق نے، اور اپنی ہی بات کے اوپر انہوں نے فیصلہ تھوپ دیا اور قرآن کے اوپر عمل نہیں کیا، قرآن کو چھوڑ دیا۔ اور دوسرا اس کا ظاہری باطنی پہلو کیا ہے؟ باطنی پہلو اصل اعتراض یہی ہے۔ اصل اعتراض ان کا یہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بغض کی بنیاد پر، دشمنی کی بنیاد پر حضرت خاتون جنت کو باغ فتق سے حصہ نہیں دیا۔ آئیے ذرا اس اعتراض کا جائزہ لیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد اگر آپ کی میراث بٹتی، جبکہ انبیاء کرام کی میراث بٹتی نہیں، اگر آپ کی میراث بٹتی تو حصہ کنہیں ملنا تھا؟ حصہ ملنے جو لینے والے تھے، جن کو قاعدے کے اعتبار سے حصہ ملنا چاہیے تھا، ان میں حضرت خاتون جنت باحیات تھیں، باقی 3 شہزادیاں حضور کے حیاتی ہی میں وصال کر چکی تھیں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہوتے ہیں، اور ازواج مطہرات جو حیات تھیں انہیں، ان 3 ایسے شخصیات ہیں جنہیں حصہ ملنا تھا۔ لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جو عمل سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں باغ فتق میں ہوتا رہا، اسی عمل کو میں جاری رکھوں گا، میں اس عمل کے خلاف نہیں جاؤں گا۔ اور حضرت خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت ابو بکر صدیق نے حلفیہ یہ بیان دیا تھا، واللہ یبنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لقرابت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا لقرابت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب الی من ان اصل قرابتی۔ اے شہزادی رسول، میں اللہ کی قسم کھا کے یہ بات کہتا ہوں پورے صحابہ کے مجمع میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں سے رشتہ داری نبھانا، ان کے ساتھ صلہ رحمی کرنا مجھے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی سے زیادہ محبوب ہے۔ اور خود فرمایا کرتے تھے کہ ارقبوا محمدن فی آلہ، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی فرما کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا ثبوت دو، یہ اعلان کیا کرتے تھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور آپ کو میں ایک عمل بتا دوں، جب فتح مکہ کے موقع پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد حضرت عثمان، جن کی کنیت ابو قحافہ ہے، یہ مسلمان ہوئے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مبارکباد پیش کیا کہ مبارک ہو، والد بھی جو ہے دائرہ ایمان میں داخل ہو گئے۔ یہ واحد خلیفہ ہیں جو خود بھی مسلمان، ان کی اولاد بھی مسلمان، ان کے پوتے پوتیاں بھی مسلمان، ان کے باپ اور ماں بھی مسلمان ہیں۔ یہ واحد خلیفہ ہیں جن کی 4 پشتیں صحابی ہیں، باپ صحابی، خود صحابی، بیٹا صحابی، پوتا صحابی، نواسہ صحابی، صحابی کی ایک لائن لگی ہوئی ہے۔ یہ واحد ایسے صحابی حضرت ابو بکر صدیق۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ
کو جب اللہ کے رسول نے مبارکبادی پیش کی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت ابوبکر صدیق رونے لگے. تو اللہ کے رسول نے کہا ابوبکر رونے کی کیا بات ہے، باپ مسلمان ہو گیا، خوشی کی بات ہے. تو حضرت ابوبکر صدیق نے کہا یا رسول اللہ مجھے اس سے زیادہ اس وقت خوشی ہوتی جب ابو طالب ایمان لے کر کے آ جاتے ہیں. مطلب کیا ہے کہ ابو طالب کا ایمان، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید خواہش تھی کہ ابو طالب مسلمان ہو جائیں، لیکن ان کا اسلام ثابت نہیں ہے. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ مجھے اپنے باپ کے ایمان لانے سے زیادہ خوشی اس وقت ہوتی یا رسول اللہ جب آپ کے چچا ابو طالب ایمان لے کر کے آ جاتے. آپ اس سے سوچیں کہ کتنا عشق رسول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کی کن گہرائیوں میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عشق رسول چھپا ہوا تھا، اور اس کا جو ہے ہر زندگی کے ہر موڑ پر آپ نے مظاہرہ فرمایا. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ عمل سامنے رکھا. اب جب یہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت خاتون جنت سے دشمنی کی بنیاد پر انہوں نے نہیں دیا، میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں اگر خاتون جنت سے دشمنی تھی معاذ اللہ تو ٹھیک ہے، اسے بات تسلیم کر لیا جائے، لیکن اس میراث سے حصہ تو خود ان کی چہیتی بیٹی حضرت عائشہ کو بھی ملنا تھا، لیکن حضرت عائشہ کو بھی حضرت ابوبکر صدیق نے نہیں دیا. ان کے دوست حضرت عمر فاروق کی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی تو حصہ ملنا تھا، ان کو بھی حضرت ابوبکر صدیق نے نہیں دیا. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ابتدائی خلافت سے لے کر کے انتہائی خلافت تک آپ کے مشیر خاص رہے، ہر فیصلے میں آپ مشورہ دیا کرتے تھے اور ان کے مشورے پہ خاص طور سے عمل کیا کرتے تھے. حضرت ابوبکر صدیق ایک دوستانہ تعلق تھا، ایک دلی تعلق قائم تھا. حضرت عباس کو بھی تو حصہ ملنا تھا، کم سے کم دوست کی رعایت کر لیتے، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حصہ دے دیتے، لیکن کسی کو بھی حصہ نہیں دیا. اس کا سیدھا مطلب یہ ہے کہ حضرت خاتون جنت کو جو حضرت ابوبکر صدیق نے فدق سے حصہ نہیں دیا وہ بغض اور دشمنی کی بنیاد پر نہیں، بلکہ وہ صرف اور صرف نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی پاسداری کی بنیاد پر تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرما دیا تھا اس فرمان کے اوپر آپ عمل کیا کرتے تھے. اور ایک فدق سے حصہ نہیں دیا تو اس قدر واویلا کیا جا رہا ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تصرف میں کتنے مال تھے. باغ فدق یہ تھا، اس کے علاوہ خیبر کے 2 قلعے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قبضہ و تصرف میں تھے، قلعہ وطیق اور قلعہ سلالم. اس کے علاوہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے بہت ساری زمینیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہبہ کیا تھا، وہ زمینیں ان کے تصرف میں تھیں. وادی قرا جو خیبر کے علاقے میں قرا ہے، ایک جو ہے علاقہ ہے جسے وادی قرا کہا جاتا ہے، اس کا 3 حصہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، 1/3 حصہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا اور حضور کے دست تصرف میں تھا. اس کے علاوہ جنگ احد میں ایک یہودی تھا، آپ نے شاید نام سنا ہوگا، مخیریق اس یہودی کا نام تھا. یہ یہودی جنگ احد میں جب کفار لڑنے کے لیے آئے تو یہ یہودی اپنے قبیلے کے پاس گیا اور قبیلے والوں سے کہتا ہے کہ تم یہ بات جانتے ہو کہ یہ نبی آخر الزماں ہیں اور توریت کے وعدے کے مطابق تمہارے اس نبی کی مدد کرنا تمہارے اوپر فرض ہے. انکم لتعلمون ان نصر محمد علیکم لحق، تم یہ بات یقین سے جانتے ہو کہ محمد الرسول اللہ کی مدد کرنا تمہارے اوپر فرض ہے. تو ان لوگوں نے کہا کہ یہ جنگ جو ہے سنیچر کے دن ہو رہی ہے اور سنیچر کا دن ہمارے ہاں بڑا تقدس و آب ہے، ہم اس جنگ میں حصہ نہیں لیں گے. تو اس نے کہا تھا کہ لا سبت لکم، کہ اب سرور کائنات کے آنے کے بعد اب تمہارے سنیچر کی اور سبت کی کوئی حیثیت باقی نہیں رہی، حیثیت صرف سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی ہے. وہ یہودی مسلمان تو نہیں ہوا، لیکن غزوہ احد میں وہ مشرکین کے خلاف مسلمانوں کی طرف سے لڑا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا ہے مخیریق خیر یہودین، مخیریق بہترین یہودی تھا. یہ مخیریق بہت مالدار تھا اور غزوہ احد میں یہ جو ہے کافروں کے ہاتھ لڑتے لڑتے جو ہے اس کی موت بھی واقع ہوئی.
اس نے موت سے پہلے، جنگ میں جانے سے پہلے وصیت کیا تھا۔ وصیت کیا کیا تھا کہ ان اصبت، اگر میں اس جنگ میں مارا جاؤں، فمالی کلہ لمحمد تصرف حیث شاء، کہ اگر میں اس جنگ میں مارا جاؤں تو میرا سارا مال محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، وہ جس طرح چاہیں اس میں تصرف کریں۔ جو لوگ جاتے ہیں مدینہ طیبہ میں، وہ دیکھیں گے ایک مخیریق کا باغ، میں جب حج کرنے گزشتہ سال گیا تھا تو اس وقت وہ باغ جو ہے ابھی اس کی اصلاح جاری تھی اور اس میں داخلے کی اجازت نہیں تھی، لیکن ان سال وہ باغ کھول دیا گیا ہے۔ وہ خیریق کا وہ باغ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ، ایک دو نہیں، اس کے 7 ایسے باغات تھے کھجوروں کے، اور 7 باغات حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تصرف میں رہے اس کے جو ہے انتقال کے بعد۔ آقائے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بیت المال کی پورا مال سرور کائنات کے تصرف میں تھا، اور آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سارے مالوں میں نہ تو ازواج مطہرات نے اپنے حصے کا مطالبہ کیا، نہ حضرت فاطمہ الزہرا نے اپنے حصے کا مطالبہ کیا، نہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے حصے کا مطالبہ، کسی نے بھی مطالبہ نہیں کیا، اور سب نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسی حدیث کے اوپر عمل کیا جو انہوں نے فرمایا تھا کہ نحن معاشر الانبیاء لا نورث، ہم انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والتسلیم کسی کو وارث نہیں بنایا کرتے ہیں، بلکہ ہم جو چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہو جاتا ہے عام مسلمانوں کے اوپر۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس حدیث کے اوپر یہ بھی اعتراض کیا جاتا ہے کہ یہ حدیث صرف حضرت ابو بکر صدیق سے مروی ہے۔ آپ کتب حدیث اٹھا کر کے دیکھیں، حضرت ابو بکر صدیق سے مروی نہیں ہے، صرف حضرت ابو بکر صدیق سے مروی ہے، حضرت عمر فاروق سے مروی ہے، حضرت عائشہ سے مروی ہے، حضرت ابو ہریرہ، حضرت حذیفہ ابن یمان، حضرت مولائے کائنات حضرت عثمان غنی، حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، اتنے صحابہ کرام سے یہ حدیث مروی ہے۔ اس میں کچھ تو وہ ہیں جو عشرہ مبشرہ میں ہیں، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت زبیر بن عوام، حضرت عبد الرحمن بن عوف، یہ 7 ایسی ہستیاں ہیں جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جیتے جی ایک نشست میں، ایک ہی محفل میں جنت کی بشارت دیا تھا۔ یہ تو وہ ہیں۔ کچھ ایسے ہیں جو شیعوں کے نزدیک ائمہ معصومین میں شمار کیے جاتے ہیں، جیسے حضرت مولائے کائنات، ان کے نزدیک تو معصوم ہیں، ان سے تو گناہوں کا صدور شیعوں کے نزدیک ہو ہی نہیں سکتا ہے، اور جھوٹ بولنا بھی تو ایک گناہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی یہ حدیث مروی ہے، اس لیے اس حدیث کا انکار تو وہ کر ہی نہیں سکتے ہیں۔ کیسے کر سکتے ہیں؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں حضرت عباس اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور آ کر کے کہا کہ حضور کے دست تصرف میں جو مال تھے وہ ہمیں دے دے۔ دونوں کے درمیان اختلاف ہوا۔ حضرت صحابہ کرام کی محفل تھی، صحابہ کرام کی محفل میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ سنے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، یہ حدیث صرف بخاری میں نہیں ہے بلکہ شیعوں کی بڑی مستند کتاب ہے، اس کتاب میں بھی یہ حدیث موجود ہے، جس میں عبداللہ نامی ان کا ایک جو ہے محدث عبداللہ مشہدی گزرا ہے، اس نے اپنی کتاب میں اس روایت کو اس نے نقل کیا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بھری محفل میں کہا تھا، انشدکم بالذی تقوم السماء والارض، اس ذات کی قسم دے کر کے میں تم سے کہتا ہوں جس کے حکم سے زمین و آسمان قائم ہے، یہ دنیا قائم ہے، اللہ رب العزت کی ذات کی قسم دے کر کے میں تم سے کہتا ہوں کہ کیا تم لوگوں نے یہ سنا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ما ترکنا صدقہ، ہم جو کچھ بھی مال چھوڑتے ہیں یہ عامت المسلمین کے اوپر صدقہ ہوا کرتا ہے۔ تو سارے صحابہ نے کہا، کیسے کہا انہوں نے؟ اللہم نعم، اللہ کی قسم کھا کے ہم کہتے ہیں کہ ہاں یہ بات اللہ کے رسول نے فرمائی ہے۔ اور پھر حضرت عباس اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف مخاطب ہو کر کے حضرت عمر فاروق نے یہی جملہ کہا کہ انشدکما بالذی تقوم السماء والارض، میں تم دونوں کو قسم کھا کر کے پوچھتا ہوں کہ کیا تم نے یہ سنا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ جو ہم چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہے؟ تو ان دونوں حضرات نے بھی یہی کہا تھا، اللہم نعم، ہاں اللہ کی قسم کھا کے ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کا یہ ارشاد سچ ہے۔ تو
کیسے کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ حدیث صرف ایک ہی آدمی سے مروی ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی ایک جماعت سے مروی ہے۔ اگر دیکھیں ایک حدیث ہوتی ہے کہ ایک آدمی ڈائریکٹ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے سنے، اور ایک آدمی ہوتا ہے جو بالواسطہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنے، صحابی نے سنا، صحابی سے تابعی نے سنا، پھر اس کے بعد اس نے سنا، تو یہ جو تیسرے یا چوتھے نمبر پہ آدمی ہے، اس کے دماغ میں تھوڑا بہت شبہ آ سکتا ہے کہ یہ حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے یا نہیں، اور اگر ہے بھی تو یقین کی اس منزل پہ نہیں پہنچے گی جو پہلے صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے کانوں سے سنا ہے۔ حدیث کی جو قسمیں کی گئی ہیں، ضعیف ہے، حسن ہے، صحیح ہے، متواتر ہے، غیر متواتر ہے، مشہور ہے، یہ اسی اعتبار سے ہے جو سرور کائنات سے ڈائریکٹ سنتا ہے اس کے لیے تو وہ یقین کی صورت پیدا کر دیتا ہے، اور اس پر تو عمل اس کے لیے فرض ہو جایا کرتا ہے۔ وہ حدیث اس صحابی کے لیے جس نے ڈائریکٹ سرور کائنات سے سنا اتنی ہی حیثیت اور اہمیت رکھتی ہے اور اتنا ہی یقین پیدا کرتی ہے جتنا یقین قرآن کی آیات سے پیدا ہوتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق اور دیگر صحابہ نے جو سرور کائنات سے یہ حدیث سنی، وہ تو ان کے لیے وہ اتنی ہی قطعی ہے جتنی قرآن کی آیت قطعی ہے۔ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باغ فتق سے حصہ تو نہیں دیا، لیکن حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق کا وہ عمل کیوں اسے نظر انداز کر دیا جاتا ہے کہ باغ فتق کا جو پورا مال ہوتا تھا اس سے کئی گنا زیادہ وہ اہل بیت اطہار کو نذرانے کے طور پہ پیش کر دیا کرتے تھے۔ جو خمس کے مال آتے تھے، جو بیت المال میں مال ہوتا تھا، اس میں سے اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو وہ نذرانے کے طور پر اور تحفے کے طور پر دے دیا کرتے تھے۔ اس کا سیدھا مطلب یہی ہے کہ جو شریعت کا حکم ہے وہ اپنی جگہ پہ باقی رہے گا، جو قرابت رسالت مآب ہے اس کی پاسداری کی جائے گی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قرابت کے حوالے سے تو بڑی دور کی بات ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مال مانگنے کے لیے آئے تو مال غنیمت سے تھوڑا سا مال انہیں دیا گیا، جس کی وجہ سے ان کی وہ ضرورت پوری نہیں ہوئی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا تھا کہ بحرین سے مال غنیمت آنے والا ہے، جب وہ مال غنیمت آئے گا تو حضور نے فرمایا تھا کہ حَثَوْتُ لَكَ ثُمَّ حَثَوْتُ لَكَ ثُمَّ حَثَوْتُ لَكَ، میں تمہیں 3 مرتبہ لپ بھر کے میں تمہیں مال غنیمت سے دوں گا۔ اس پر کوئی اور نہیں تھا، صرف حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا اور اس کے بعد وہ چلے گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت ابوبکر کے زمانے میں بحرین کا مال غنیمت جب آیا تو حضرت جابر حضرت ابوبکر صدیق کے پاس آئے اور انہوں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا تھا کہ جب بحرین سے مال غنیمت آئے گا تو حضور نے فرمایا تھا کہ میں تمہیں لپ بھر کے دوں گا، دونوں ہاتھ سے، جسے ہم اجھری کہتے ہیں، اجھری بھر کے میں دوں گا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے یہ نہیں کہا کہ لاؤ گواہی پیش کرو کہ تم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا یا اللہ کے رسول نے فرمایا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے صرف اتنا سنا کہ حضور نے اس سے وعدہ فرمایا تھا مال دینے کا، اور حضرت ابوبکر صدیق نے 3 اجھری اٹھا کر کے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیا۔ جب حضرت جابر کو اتنا دے سکتے ہیں صرف وعدہ رسالت پر، تو جو جگر گوش ہے رسول ہیں انہیں وہ کتنا دے دیتے ہوں گے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ازواج مطہرات کو 10 ہزار درہم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیتے تھے، اور جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنا زیادہ قریب ہوتا تھا اسے اتنا ہی زیادہ دیتے تھے۔ دیگر ازواج مطہرات کو 10 ہزار درہم دیتے تھے، اور حضرت عائشہ صدیقہ کو 12 ہزار درہم دیتے تھے۔ اپنی بیٹی کو 10 ہزار دے رہے ہیں، حضرت عائشہ کو 12 ہزار دے رہے ہیں۔ لوگوں نے پوچھا کیوں؟ کہا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیوی ہے۔ تو جتنا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے دل سے جو قریب رہا اتنا عنایت فرمایا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت عبداللہ ابن عمر نے جب کہا تھا کہ آپ مجھ سے زیادہ مال حسن و حسین کو دے رہے ہیں، جبکہ میں جو ہے احد میں شریک ہوا، خندق میں شریک ہوا، دیگر جنگوں میں شریک ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کے ہم رکابی میں نے جنگ کیا، حضور کے ساتھ تو کسی جنگ میں حضرات حسنین کریمین شریک نہیں ہوئے، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے یہی تو کہا تھا
کہ حسن و حسین جیسا نانا لے کر کے آؤ، ان کے باپ کے جیسا باپ لے کر کے آؤ، ان کی ماں کے جیسا ماں لے کر کے آؤ، ان کی نانی کے جیسی نانی لے کر کے آؤ تو تمہیں اتنا حصہ دیا جائے گا۔ تو یہ صحابہ کرام کا عمل تھا۔ اور اگر یہ کہا جائے کہ حضرت ابوبکر صدیق نے دشمنی کی بنیاد پر نہیں دیا تھا، تو میں ایک جملہ یہ کہنا چاہتا ہوں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت عمر مسند آرائے خلافت ہوئے۔ حضرت عمر نے اپنے زمانے میں باغ فدق اور دیگر جو مال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے تصرف میں تھے، یہ سارے مال کا تصرف اور انتظام حضرت علی اور حضرت عباس کے حوالے کر دیا تھا۔ حضرت علی اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی فیصلے کے مطابق عمل کیا جو فیصلہ حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا تھا۔ یہ فیصلہ حضرت ابوبکر صدیق کا جو تھا اس پر عہد صدیقی میں عمل ہوا، عہد فاروقی میں عمل ہوا، عہد عثمانی میں عمل ہوا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور خلافت میں بھی اسی فیصلے پر آپ قائم رہے۔ اگر بغض کی بنیاد پر یہ نہیں دیا گیا مال، اور اگر میراث واقعی انبیاء کرام کی بٹتی، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو شیعوں کے نزدیک معصوم ہے۔ حق سے گریز معصوم کے لیے جائز ہی نہیں۔ حضرت علی کے دستے تصرف میں جب آیا تو انہیں کہنا یہ چاہیے تھا کہ عباس ادھر آئیے، آپ کو ابو بکر نے نہیں دیا مال، حصہ نہیں دیا میراث سے، میرے تصرف میں آیا، یہ لیجیے آپ ان کا حصہ۔ اپنی بیوی حضرت خاتون جنت کو مال نہیں دیا تھا، حضرات حسنین ادھر آؤ، تمہاری ماں کے اوپر ابو بکر نے ظلم کیا تھا، یہ لو اور اپنی ماں کا حصہ جاؤ اپنے درمیان بانٹ لو، ازواج مطہرات میں تقسیم کر دیتے۔ لیکن حضرت مولا کائنات نے ایسا نہیں کیا۔ اپنی خلافت کے زمانے میں بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی فیصلے کے اوپر باقی رہے جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ فرمایا تھا۔ اور پھر جب یہ مال حضرات حسنین کریمین کے تصرف میں آیا، حضرت علی نے اپنے زمانے میں مکمل طور پہ اس پہ تصرف فرما لیا تھا، اور پھر اس کا انتظام حضرات حسنین کریمین کے حوالے کر دیا۔ حضرات حسنین کریمین کو بھی تو یہ چاہیے تھا کہ ہماری ماں کے اوپر ابو بکر نے ظلم کیا، عمر نے ظلم کیا، عثمان نے ظلم کیا، میرے باپ نے بھی نہیں دیا، ہمارے تصرف میں آیا ہے، اب ہماری ماں کا جو حصہ تھا ہم اس میں سے لے رہے ہیں۔ انہوں نے بھی تو وہی عمل کیا جو حضرت ابوبکر صدیق نے فیصلہ فرمایا تھا۔ یہ اس بات پر دلیل ہے، تمام صحابہ کرام کا اس بات پر اجماع سکوتی ہو گیا تھا کہ جو حضرت ابوبکر صدیق نے فیصلہ فرمایا وہ حق پر ہے، اور اسی کو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب امت میں فتنہ بپا ہو جائے تو اللہ کے رسول نے فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، اپنے اوپر میری طریقے اور میری سنت کو لازم کر لو اور میرے خلفاء راشدین کے طریقے پر چلو، اگر اس سے بہکو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ آج اس حیثیت کو آپ سمجھیں، یہ چیز دکھا کر کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اہل بیت اطہار کے درمیان کلیش کرایا جا رہا ہے، اور نوجوانوں کا برین واش کیا جاتا ہے، اور ان کو جو ہے محبت اہل بیت کے نام پر انہیں گمراہ کیا جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں ان مسائل کو جاننا چاہیے، اور حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے جو فیصلہ فرمایا ان کی جو حیثیت شرعی ہے، ہمیں اس حیثیت شرعی کو باقی رکھنا ہے۔ اسی میں ہمارے ایمان کی، ہمارے آخرت کی بھلائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو اس پر عمل کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔